بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو بہت مانوس لگتا ہے۔ جی، بہت عام سا لفظ لگتا ہے سننے میں۔ بالکل، لیکن جب ہم اس کی تہیں کھولتے ہیں نا تو اس کی گہرائی واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں احسان کے جامع تصور کی۔ ہاں، جس کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم نے عموماً بس چند سکے خیرات کرنے یا کسی پر ترس کھا کر کوئی فیور دینے تک محدود کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محض کوئی وقتی نیکی نہیں ہے۔ جی، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور حیرت انگیز ماڈل ہے۔ اور یہ کثیر الجہتی ماڈل ہے، مطلب ایک ایسا ماڈل جو ہماری عبادت، ہمارے بزنس، ہمارے مشکل ترین تعلقات اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ ہمارے رویے کو بھی جڑ سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے نا میں سوچ رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں لائیں۔ فرض کریں کہ جو عدل ہے یعنی انصاف، وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ 2D تصویر ہے۔ اچھا، 2D تصویر، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ ہاں نا، مطلب عدل بنیادی چیز ہے، یہ معاشرے کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان اس تصویر میں رنگ بھرنے کا نام ہے۔ بالکل، احسان اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں رنگ بھر کر اسے ایک 3D تجربہ بنا دیتا ہے، جہاں ہمدردی، محبت اور کمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں خوبصورتی لاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم آج کے دور میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور انسانی رویوں کا جائزہ لیتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ کیا اس بلیک اینڈ وائٹ عدل پر بھی پورا نہیں اتر پاتے اور اکثر جانے انجانے میں ناانصافی کر بیٹھتے ہیں؟ اپنی اس روزمرہ کی غفلت اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ جی، یہ بلیک اینڈ وائٹ اور 3D والی مثال بہت زبردست ہے۔ عدل اور احسان کا یہ فرق ہی وہ بنیادی خاکہ ہے جس پر آج ہم اس تصور کی پوری عمارت کھڑی کریں گے۔ تو پھر اگر ہم بالکل بنیادی سطح سے شروع کریں تو اس کی تعریف کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو احسان کا مطلب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ یہ احساءت کی ضد ہے۔ احساءت یعنی برائی کرنا؟ جی بالکل، احساد کا مطلب ہے برائی کرنا یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ تو لغوی طور پر جو بھی عمل برائی کے زمرے سے نکل جاتا ہے، جس میں ایک حسن، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، وہ احسان ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی لغت کی بات۔ ہاں، لیکن جب ہم اسلامی فقہ اور فلسفے میں اس کے اصطلاح کی طرف آتے ہیں نا، تو یہ دو بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ دو شاخیں کون سی ہیں؟ پہلی شاخ کا تعلق انسان کے خالق کے ساتھ ہے، یعنی خدا کی عبادت میں احسان، اور دوسری شاخ کا تعلق انسان کے ارد گرد موجود مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی مخلوق کے حقوق میں احسان۔ اور مخلوق میں تو ظاہر ہے سب آ جاتے ہیں۔ جی، اس مخلوق میں انسان، فرشتے، جنات، جانور اور یہاں تک کہ نباتات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، خالق کی عبادت والی بات اور انسانوں کے حقوق والی بات تو بالکل سیدھی اور سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن آئیے اس کی مزید تہیں کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ میں احسان کے بارے میں لسان العرب اور کچھ دوسری لغات کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک بہت ہی انوکھا اور تھوڑا الجھا دینے والا نقطہ سامنے آیا۔ اچھا، وہ کیا؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ انعام دوسروں پر کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو انعام دیا جاتا ہے، لیکن احسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی احسان کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اب ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا خود پر احسان کرنا ایک طرح کی خود غرضی نہیں ہے؟ مطلب انسان اپنے ہی وجود پر احسان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات بظاہر تھوڑی متضاد اور عجیب سی لگتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دل فریب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی اور عبادت کو بس ایک بوجھ یا ایک ڈیوٹی سمجھ لیا۔ ہاں، واقعی ایسا ہی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات مانتے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو شاید ہم خدا پر یا اس معاشرے پر کوئی فیور کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ علامہ ابن قیم نے انسانی نفسیات اور روحانیت کے حوالے سے اس کی بہت شاندار تشریح کی ہے۔ قرآن کی ایک مشہور آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم احسان کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے۔ اپنے ہی نفس کے لیے؟ جی،
ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب انسان احکامات الہی کی پیروی کرتا ہے اور برائیوں سے رکتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا، کیونکہ خدا تو غنی ہے، اسے ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ تو پھر انسان کس کا بھلا کر رہا ہے؟ وہ انسان اپنی ہی روح کو آلودگی سے بچا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی وجود پہ احسان کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم عبادت میں اس خود پہ احسان کی بات کرتے ہیں تو مشہور حدیث جبریل اس کی سب سے شاندار وضاحت کرتی ہے۔ او جی، وہ واقعہ جس میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے بنیادی سوالات پوچھتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ اور ان میں سے ایک سوال یہی ہوتا ہے کہ احسان کیا ہے؟ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سوال کے جواب میں جو تشریح پیش کی گئی اس نے عبادت کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ تشریح کیا تھی؟ جواب دیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے کہ اسے دیکھو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو دو الگ الگ درجے ہو گئے۔ جی، اور ان دونوں کی نفسیات بالکل مختلف ہے۔ پہلا درجہ شوق اور محبت کی عبادت کا ہے۔ ذرا تصور کریں جب انسان محبت اور رغبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ خدا کے بالکل سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی عبادت میں تو کمال کی مٹھاس ہوگی۔ بالکل، وہاں کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، اگر کوئی عام انسان اس انتہائی اعلیٰ روحانی درجے تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ یہ احساس دل میں بٹھا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک خوف اور حیا کا درجہ۔ جی ہاں، یہ خوف اور حیا کا درجہ ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں انسان کے اندر ایک ایسا اندرونی الارم سسٹم فٹ کر دیتی ہیں جو اسے تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ یہ وہ عظیم احسان ہے جو انسان خود اپنے آپ پر کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کی بے سکونی اور آخرت کی ذلت سے بچ سکے۔ کمال کی بات ہے، مطلب خود کو خدا کی نگرانی کا احساس دلا کر ہم کسی اور پر نہیں بلکہ دراصل اپنی ہی ذات کو سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی روح کو زنگ لگنے سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک خالص روحانی اور اندرونی معاملہ۔ لیکن اگر ہم اس تصور کو مسجد سے نکال کر ذرا مارکیٹ میں لے آئیں۔ مارکیٹ میں؟ یعنی کاروباری معاملات میں؟ ہاں، جہاں روزمرہ کا لین دین ہوتا ہے، پیسے کا تبادلہ ہوتا ہے، وہاں یہ تصور کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ جی بالکل، اور حضرت حسن بصری نے اسی آیت کے بارے میں بڑی جامع بات کہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس ایک آیت نے دنیا کی تمام بھلائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور تمام برائیوں کو رد کر دیا ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ آیت کسی بھی معاشرے کے معاشی اور سماجی توازن کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک سنجیدہ قسم کی الجھن ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، کاروبار اور لین دین میں عدل تو بالکل سمجھ آتا ہے اور لاجیکل بھی لگتا ہے۔ مطلب میں نے ایک چیز خریدی، اس کی جو قیمت بنتی تھی وہ ادا کر دی، یا اگر میں دکاندار ہوں تو جتنا وزن بنتا تھا اتنا تول کر دے دیا۔ جی، نہ کم نہ زیادہ۔ ہاں، یہ تو ہو گیا عدل۔ لیکن ایک پروفیشنل کاروباری ماحول میں احسان کیا ہے؟ اگر میں مارکیٹ میں بیٹھی ہوں، مقابلہ سخت ہے اور میں اپنے حق سے زیادہ دینے لگوں یا اپنا جائز منافع چھوڑنے لگوں، تو کیا یہ نقصان کا سودا نہیں ہے؟ آپ یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا؟ بالکل۔ کیا یہ کاروباری لحاظ سے ایک بے وقوفی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری اور اہم سوال ہے۔ ہم بزنس کو عموماً ایک زیرو سم گیم سمجھتے ہیں کہ ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہے۔ عام طور پر مارکیٹ میں یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن امام غزالی نے اس الجھن کو بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاروبار میں عدل تو آپ کا اصل سرمایہ ہے، جس سے آپ صرف دیوالیہ ہونے یا قانونی گرفتاری سے بچتے ہیں۔ اچھا، یعنی عدل صرف ایک بچاؤ ہے؟ جی، لیکن احسان وہ منافع ہے جس سے آپ کو اصل کامیابی، گاہکوں کی وفاداری اور مارکیٹ میں ساخت ملتی ہے۔ کوئی بھی سمجھدار تاجر صرف اپنا سرمایہ بچا لینے پر خوش نہیں ہوتا، وہ تو منافع چاہتا ہے۔ یہ تو بڑے کمال کی بزنس سائیکالوجی ہے۔ بالکل، امام غزالی نے کاروبار میں احسان کے جو طریقے بتائے ہیں وہ آج کی ماڈرن بزنس سائیکالوجی سے بھی کئی قدم آگے ہیں۔ واقعی، آئیے ان طریقوں کی تھوڑی تہیں کھولتے ہیں۔ وہ کون سے طریقے ہیں جو کاروبار میں احسان کو عملی شکل دیتے ہیں؟ ان میں سے چند طریقے انتہائی چشم کشا ہیں۔
مثال کے طور پر خریدار کا معمولی نقصان برداشت کر لینا۔ وہ کیسے؟ فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہے جو غریب ہے یا کسی مجبوری میں ہے، تو اسے مارکیٹ ریٹ سے تھوڑی رعایت دے دینا یا اپنے منافع کا کچھ حصہ چھوڑ دینا، یہ احسان ہے۔ صحیح، یہ تو واقعی ایک بڑا عمل ہے۔ اسی طرح قرض کے معاملات میں احسان کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے قرض لیا ہے اور وقت پر ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ سخت مالی تنگی کا شکار ہے، تو قصرے مزید مہلت دینا؟ جی ہاں، اسے مزید مہلت دینا، اس پر دباؤ نہ ڈالنا احسان ہے۔ اور اگر وہ بالکل ہی دیوار سے لگ چکا ہے تو اس کا کچھ قرض معاف کر دینا تو اعلیٰ ترین درجے کا احسان ہے۔ ارے واہ! اور ایک اور زبردست طریقہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خود کسی کا قرض دینا ہے تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے دروازے پر آئے اور اپنا حق مانگے، بلکہ خود جا کر ادا کرے؟ بالکل، تاریخ پوری ہونے سے پہلے خود چل کر جائیں اور قرض ادا کریں، کیونکہ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا اور خوش اسلوبی سے پیش آنے والا ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر آج کل کے معاشی رویوں پر کس قدر گہری چوٹ لگتی ہے۔ جی، حالات بہت خراب ہیں۔ آج کل کی مارکیٹ کا حال دیکھیں تو لوگ قرض لے کر فون بند کر لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور جس بیچارے نے اپنے حلال کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ مانگ مانگ کر ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اسے عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ ایسے ظالمانہ معاشی رویوں اور دھوکہ دہی کو دیکھ کر تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور بس یہی کہا جا سکتا ہے، استغفر اللہ۔ جی ہاں، استغفر اللہ۔ واقعی یہ ہماری مجموعی اخلاقی تنزلی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ بالکل۔ ہم نے کاروباری اخلاقیات کو صرف وقتی اور مادی فائدے تک محدود کر دیا ہے۔ ہم یہ بنیادی بات ہی بھول گئے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کاروبار میں نرمی کرتے ہیں تو دراصل وہ احسان کا منافع ہماری اپنی ذہنی سلامتی، ہماری مارکیٹ کی عزت اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ چلیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ پیسوں اور کاروبار میں نرمی دکھانا یا چند ہزار کا نقصان برداشت کر لینا پھر بھی شاید تھوڑا آسان ہو، کیونکہ پیسہ تو آخرکار ہاتھ کا میل ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور مشکل ہو جاتی ہے جب بات ہماری انا پر آئے، ہماری ایگو پر آئے۔ ہاں، یہ سب سے مشکل مقام ہے۔ ہاں نا، فرض کریں کوئی انسان ہمیں جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتا ہے، سرے عام ہماری بے عزتی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے یا ہمارا کوئی بڑا حق مار لیتا ہے، تو وہاں احسان کیسے کریں؟ یہی تو، وہاں احسان کیسے ممکن ہے؟ انسان کی جبلت تو یہ کہتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، غصے میں تو بدلہ لینے کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، تو دشمنوں اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ احسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری آج کی گفتگو کا وہ حصہ ہے جسے اگر ہم سمجھ لینا تو ہماری نفسیاتی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ فصلت کی ایک آیت ہماری اس گفتگو کا بالکل مرکز ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ برائی کا دفاع اس طریقے سے کرو جو سب سے اچھا ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان شدید دشمنی تھی، وہ اچانک ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی گہرا جانی دوست ہو۔ بظاہر تو یہ ایک معجزہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی سائنس ہوگی۔ جی، اس کے پیچھے ایک مکمل نفسیاتی سائنس ہے۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ نفسیاتی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی ظالم کے سامنے نرمی دکھائیں تو وہ آپ کو کمزور سمجھ کر مزید ظلم کرتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر علامہ ابن قیم نے اس حوالے سے جو تشریح کی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ابن قیم کی تشریح اس معاملے میں واقعی انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل توقع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی پلٹ کر حملہ کریں گے۔ ہاں، وہ ایک جنگی کیفیت میں ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے اندر حسد اور غصے کی ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ بدلے میں مسکرا دیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دراصل اس کی اس بھڑکتی ہوئی آگ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں۔ اس کا سارا نفسیاتی دفاعی نظام منہدم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ابن قیم ایک اور کمال کے تصور کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کر کے آپ دراصل ایک غیب کی فوج یعنی ایک اندیکھی آرمی تیار کر لیتے ہیں۔ غیب کی فوج؟ یعنی اندیکھے سپاہی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا فرشتے آ کر لڑتے ہیں؟ دیکھیں،
اس کا ایک مطلب روحانی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک خالص نفسیاتی اور سماجی مطلب بھی ہے۔ وہ کیسی؟ فرض کریں آپ دفتر میں ہیں یا کسی محفل میں ہیں اور ایک شخص بلا وجہ آپ پر چیخ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور آپ نہایت تحمل، وقار اور احسان کے ساتھ اسے جواب دے رہے ہیں یا اسے معاف کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو وہاں موجود جتنے بھی لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے وہ خود بخود آپ کے حامی اور اس ظالم کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ ظالم تنہا رہ جائے گا اور سب کی نظروں میں گر جائے گا۔ ارے واہ، یہ ہے وہ اندیکھی فوج جو آپ نے بغیر کوئی تلوار اٹھائے اپنے لیے کھڑی کر لی۔ بالکل۔ اور اکثر اوقات تو وہ بدسلوکی کرنے والا شخص جب تنہائی میں جاتا ہے تو اس کا اپنا ضمیر اس پر ملامت کرتا ہے کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی اور آپ نے کتنا ظرف دکھایا۔ واقعی یہ انسانی نفسیات کی معراج ہے۔ آپ نے بنا لڑے دشمن کو اندر سے شکست دے دی اور اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جی ہاں۔ یہ تصور تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں اس کی کوئی عملی اور زندہ مثال ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ملتی ہے جس میں جنگ احد کا دلخراش واقعہ بیان ہوا ہے۔ بہت ہی جذباتی کر دینے والا واقعہ ہے۔ جی، ذرا منظر کو تصور میں لائیں۔ جنگ کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، چہرہ لہو لہان ہے۔ عام انسان تو ایسی صورتحال میں غضبناک ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ جب ہم اس ایک جملے کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے اندر احسان کے 4 الگ الگ درجے نظر آتے ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں دنیاوی اخلاقیات کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور کمال شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان 4 مقامات کی جو درجہ بندی کی گئی ہے وہ کمال کی ہے۔ پہلا درجہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجنے کے بجائے انہیں اپنے دل سے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا درجہ، بات صرف معافی پر ختم نہیں کی بلکہ ان کے حق میں دعا کی، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگی۔ اور تیسرا درجہ؟ تیسرا درجہ دیکھیے جو اس سے بھی اونچا ہے، آپ نے ان کی اس انتہائی ظالمانہ حرکت، اس قتل کی کوشش کا ایک عذر پیش کر دیا کہ یا اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ جاہل ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ چوتھا، جو سب سے بلند اور حیران کن درجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غصے میں ظالم، قاتل یا مجرم کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اس حالت میں بھی انتہائی محبت اور اپنائیت سے کہا، میری قوم۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی بے معنی باتوں پر کتنا غصہ کرتے ہیں۔ جی بہت زیادہ۔ کسی نے ٹریفک میں ہارن بجا دیا یا راستہ کاٹ لیا، یا کسی نے دفتر میں ذرا سی اونچی آواز میں بات کر لی، یا کسی رشتہ دار نے طنز کر دیا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور بس بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں۔ ہماری انا کو اتنی جلدی ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس اعلیٰ ترین اخلاق اور احسان کے اس پہاڑ کو دیکھ کر تو ہمیں واقعی اپنی حالت پر رونا آنا چاہیے۔ جی، ہم کتنی جلدی اپنا غصہ دوسروں پر نکال دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں تو بس یہی نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ ہم واقعی اس معیار سے بہت دور ہیں۔ یہ احسان کا وہ درجہ ہے جو انسان کی روح کو کندن بنا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیے، احسان کا یہ دائرہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں جو ہمارے برابر کے ہیں یا جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ اچھا، تو اور کن تک ہے؟ اس کا دائرہ ان کمزوروں، بے بسوں تک بھی بہت وسیع ہے جو ہمیں بدلے میں کچھ بھی واپس نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ جو معاشرے میں بالکل حاشیے پر ہیں۔ آپ کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں احسان کرنے کا یا فیور دینے کا بظاہر کوئی دنیاوی فائدہ نظر ہی نہیں آتا، جیسے یتیموں اور مسکینوں کا ذکر اکثر آتا ہے۔ جی بالکل، اور یہاں بھی ایک بہت گہرا نفسیاتی راز چھپا ہے۔ ایک حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے دل کی سختی، ایک طرح کی اندرونی بے حسی کی شکایت کی۔ آج کے دور میں ہم اسے شاید ڈپریشن یا ایموشنل برن آؤٹ کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ کیا کوئی خاص وظیفہ دیا گیا یا جنگلوں میں جا کر چلہ کاٹنے کو کہا گیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ علاج یہ بتایا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔
اب سوال یہ ہے کہ اس مخصوص عمل کا دل کی سختی سے کیا تعلق ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت کی ہوس اور اپنی ہی ذات میں گم رہنے سے انسان کا دل رفتہ رفتہ اندھا اور سخت ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ ہاں، ایک غرور سا آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ معاشرے کے اس کمزور ترین اور محروم طبقے کے پاس جاتا ہے، ایک یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو وہ جو ایک لمحے کا جسمانی لمس ہوتا ہے نا، وہ جو ہمدردی کا کنیکشن بنتا ہے، جی بالکل، وہ انسان کے اپنے مردہ دل کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ اس کی انا کے بٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دراصل یتیم سے زیادہ خود اپنے دل پر احسان ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نظریہ ہے۔ اور یہاں بات صرف انسانوں پر آ کر نہیں رکتی۔ جی نہیں۔ یہ جان کر انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ اسلامی تعلیمات میں احسان کا یہ دائرہ بے زبان جانوروں تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر چیز پر، ہر عمل میں احسان لکھ دیا ہے، اسے لازمی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے، جو کہ بظاہر ایک سخت کام ہے اور اس میں جانور کی جان جا رہی ہوتی ہے، وہاں بھی احسان لازم ہے۔ جی، ذبح کرنے جیسے عمل میں بھی انتہائی باریک بینی سے احسان کا خیال رکھا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ چھری کو خوب تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو ذبح ہوتے وقت کم سے کم تکلیف ہو اور اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حکم ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اچھا، تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ جی، تاکہ وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی نفسیاتی اذیت اور خوف کا شکار نہ ہو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی سختی سے منع فرماتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ دوسرا جانور یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ نہ ہو۔ کیا کہنے! اور اسی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے مجھے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ یاد آ رہا ہے جو صحیحین میں موجود ہے۔ جی، وہ عورت اور بلی والا واقعہ۔ ہاں، اس عورت کا واقعہ جسے صرف اس لیے جہنم کی وعید سنائی گئی، اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید میں رکھا تھا۔ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اس نے نہ تو خود اسے کھانا یا پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ وہ کم از کم زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر ہی اپنا گزارا کر لے۔ وہ بے زبان جانور اسی قید میں تڑپ تڑپ کر بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ معاف کرے۔ جب انسان اس ظلم کی شدت کا اور اس بلی کی بے بسی کا تصور کرتا ہے تو بے اختیار دل کانپ اٹھتا ہے کہ ہم کتنے ظالم ہو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ آج کل ہم جس بے دردی اور صفاقی سے جانوروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنے ارد گرد کے قدرتی ماحول کو جس طرح تباہ کر رہے ہیں، ہم نے تو نیچر کو برباد کر دیا ہے۔ بالکل، اور محض اپنی تفریح کے لیے یا چند پیسوں کے فائدے کے لیے بے زبانوں کو جو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ سب احسان کے بنیادی تصور کے سری منافی ہے۔ ہم انسانوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز صرف اور صرف ہمارے بے دریغ استعمال کے لیے بنی ہے اور ہمارا کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ ہم زمین کے محافظ بننے کے بجائے اس کے لٹیرے بن گئے ہیں۔ تو پھر ان تمام باتوں کو سن کر یہاں ایک بہت بڑا اور شاید سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ سب کچھ کرنے کا مطلب یہ درگزر کرنا، دشمنوں کو معاف کرنا، کاروبار میں اپنا نقصان برداشت کر لینا، جانوروں پر رحم کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اس سارے احسان کا حتمی فائدہ کیا ہے؟ جی، انسان کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے۔ میں ہی ملے گا یا اس دنیاوی زندگی میں بھی اس کا کوئی ٹھوس فائدہ ہے؟ ہم اتنا کچھ کیوں دیں؟ اس کا دنیاوی فائدہ اتنا بڑا اور اتنا فوری ہے کہ اگر انسان کو اس کا سچ میں ادراک ہو جائے نا، تو وہ کبھی احسان کا دامن نہ چھوڑے۔ اچھا، وہ کیسے؟ علامہ ابن قیم کی مشہور کتاب زاد المعاد کا ایک اقتباس اس حوالے سے بڑی گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سخی ہوتا ہے، جو کثرت سے لوگوں پر احسان کرتا ہے، اس کا سینہ سب سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے۔ سینہ کشادہ ہوتا ہے؟ جی، اس کا نفس ہمیشہ خوشگوار اور دل نرم رہتا ہے۔ اسے ایک ایسا خاص قسم کا اندرونی اور ذہنی سکون میسر آتا ہے جو کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا؟ اس کے برعکس جو بخیل انسان ہوتا ہے، جس کا دل تنگ ہوتا ہے اور جس میں احسان کا مادہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک انجانی گھٹن، مستقل پریشانی اور کسی نہ کسی اندرونی غم کا شکار رہتا ہے۔ وہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے؟ بالکل، وہ ہر وقت اپنے مال اور اپنی عزت کے چھن جانے کے خوف میں جیتا ہے۔
تو ہم بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ احسان دراصل انسان کی اپنی ذہنی صحت اور سکون کا ایک قدرتی الہی نسخہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا سیدھا اور صاف سا مطلب یہ ہے کہ احسان صرف اور صرف دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ کوئی ایسا بھاری بوجھ نہیں ہے جو انسان صرف ثواب کمانے کی نیت سے رو دھو کر اٹھائے رکھے۔ بالکل صحیح کہا۔ بلکہ سچائی یہ ہے کہ یہ احسان آج کے دور کی سب سے بڑی بیماریوں جیسے کہ ڈپریشن، معاشرتی تناؤ، بے سکونی اور ذاتی ناخوشی کا سب سے طاقتور، مؤثر اور قدرتی علاج ہے۔ بے شک۔ جب آپ خلوص سے نیت سے دوسروں کی کوئی مشکل آسان کرتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، تو قدرت کا نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ آپ کے اپنے اندر کی الجھنوں اور پریشانیوں کو سلجھا دیتا ہے۔ یقیناً عربی ادب میں بھی اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں پرویا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بڑا مشہور عربی محاورہ ہے کہ جو شخص احسان کا بیج بوتا ہے وہ ہمیشہ محبت کی فصل کاٹتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اسی طرح ابو الفتح البستی کے اشعار تو کمال کی حکمت لیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر احسان کرو تاکہ تم ان کے دلوں کے مالک بن جاؤ، کیونکہ احسان نے ہمیشہ سے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہے۔ ارے واہ! یعنی احسان وہ واحد مثبت طاقت ہے، وہ ہتھیار ہے جس سے آپ بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی خوف کے لوگوں کے دلوں پر مستقل حکمرانی کر سکتے ہیں۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ آج ہم نے عبادت میں احسان کے انوکھے تصور کو سمجھا، کاروباری معاملات میں اس کی اہمیت کو دیکھا، دشمنوں کو دوست بنانے والے احسان کی نفسیات کو ڈی کوڈ کیا، اور یتیموں اور بے زبان جانوروں کے ساتھ احسان کے حیرت انگیز پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ جی، بہت جامع گفتگو رہی۔ لیکن جب ہم اتنی شاندار اور اونچی باتیں کرنے کے بعد اپنی ذاتی زندگیوں کا، اپنے روزمرہ کے رویوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں نا، تو ہمیں نہایت دیانتداری سے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جی، اعتراف کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم احسان کے ان اعلیٰ معیاروں پر کتنا کم اترتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ، پیسوں کی ہوس اور اپنی چھوٹی سی انا کی تسکین میں اس 3D رنگین تصویر کو کتنا دھندلا اور بدنما کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں احسان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ۔ آمین۔ اس گہرے مطالعہ اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سب انسانوں کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ تیزی سے خالصتاً لین دین کے اصول پر، جسے ہم ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اس پر استمار ہو چکی ہے۔ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے۔ بالکل۔ ہر رشتے میں، ہر معاملے میں یہ سوچ غالب آ گئی ہے کہ مجھے اس سے یہ ملے گا تو بدلے میں اسے وہ دوں گی۔ اگر ہر انسان، ہر فرد صرف اتنا ہی دے جتنا اسے وصول ہو رہا ہے تو یہ معاشرہ ایک بے روح، سرد اور مشینی کارخانہ بن کر رہ جائے گا۔ ہاں، وہ ایک مشین بن جائے گا۔ احسان وہ واحد اور خالص جذبہ ہے جو اس مشینی دور میں، ان کھوکھلے رشتوں میں انسانیت کی گرمی اور روح پھونکتا ہے۔ اور بالکل آخر میں ایک ایسی انوکھی سوچ جو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی، فرمائیں۔ ہم نے آج عبادت کے دوران احسان کی بات کی، لوگوں کے ساتھ، کاروبار میں، دشمنوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ احسان کی بات کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہم ان سب چیزوں سے ہٹ کر وقت کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ احسان؟ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، ہمارا جو وقت ہے، صرف دن رات کا گزرنا، گھڑیاں دیکھنا یا کاموں کا حساب رکھنا تو محض عدل کی طرح ہے۔ لیکن اپنی تنہائی کے ان اندیکھے لمحوں کو، جب کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت کو کسی بامقصد کام میں کمال کے ساتھ اور مکمل دیانتداری کے ساتھ گزارنا، کیا بات ہے! کیا یہ خود وقت کے ساتھ اور اپنی زندگی کی مہلت کے ساتھ سب سے بڑا احسان نہیں ہے؟ یہ باقی بہت گہری سوچ ہے۔ اس ایک سوال کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے احسان کی جن گہرائیوں اور نفسیاتی پہلوؤں کو چھونے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو ضرور تبدیل کریں گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود ہر زیروح کا بہت خیال رکھے اور زندگی کی اس رنگین تصویر میں احسان کا رنگ بھرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ خدا حافظ۔